بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ سوال طے کرنا اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے کہ آیا پرائیویٹ سکولز ایک مافیا ہیں یا نہیں، کیونکہ جن اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اخلاقی طور پر یہ سوال بہت اہم ہے کہ اگر وہ مافیا جیسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو وہاں بچوں کو بھیجنا انسانی، اخلاقی، مذہبی طور پر قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوال بہت اہم ہے کہ اگر ہم کوئی مورل سیلف رکھتے ہیں، اگر ہم کوئی انسانی پوزیشن رکھتے ہیں، اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، انہیں کسی طور پر بھی مافیا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر بہت اہم ہے کہ کیا پرائیویٹ سکولز مافیا ہیں یا نہیں۔ اس میں جہاں تک غور و فکر کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کے بارے میں یہ رائے عام پائی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ منافع کماتے ہیں۔ اب یہ سوال طے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ سوال اس وقت تک طے نہیں ہو سکتا جب تک پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ساخت اور ان کی فیس سٹرکچر کے بارے میں ہم کوئی درست موقف اختیار نہیں کرتے۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کارپوریٹ اور نان کارپوریٹ اداروں کی ساخت اور ان کے کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ کارپوریٹ ادارے وہ ادارے ہوتے ہیں جہاں سٹاف کی سیلری، یعنی ادارے میں کام کرنے والے افراد کی محنت کی جو ان پٹ ہے، یعنی جس کی عوض وہ تنخواہ لیتے ہیں، وہ تنخواہ 9% سے کل ریونیوز کا 9% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نان کارپوریٹ ادارے جو کہ ہمارے ملک میں جن کی تعداد تقریباً 80 سے 90% کے درمیان ہے، ان میں فیسوں کا جو سٹرکچر ہے یا وہ فیس جو بچوں سے وصول کرتے ہیں وہ 2000 سے زیادہ بالکل بھی نہیں ہے۔ 150 200 سے شروع ہو کر یہ ادارے 2000 روپے تک فیس لیتے ہیں، اور نان کارپوریٹ اداروں کے کل ریونیو کا تقریباً یا اوسطاً 75% جو ہے وہ تنخواہوں، یوٹیلیٹیز بل اور ادارے کی جو روزمرہ اخراجات ہوتے ہیں ان پر صرف ہو جاتا ہے، اور بہت کم جو ہے ریونیو جو ہے وہ باقی بچتا ہے جیسے ادارے کی ریپیئر، مینٹیننس اور دوسری اخراجات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ کارپوریٹ جو ادارے ہیں ان کی آمدنی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اپنی ریونیو کا 9% یا تقریباً 10% جو ہے وہ تنخواہوں پر خرچ کرنے کے بعد باقی جو پیسہ یا ریونیو وہ کماتے ہیں وہ ان کا ایک طرح سے جو اخراجات ہیں وہ نکال کر باقی ان کا منافع ہوتا ہے۔ کیونکہ کارپوریٹ اداروں کا منافع، ان کی آمدنی، ان کا فیس سٹرکچر اس قدر جو ہے وہ زیادہ ہے کہ اس کے بارے میں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو قوم کو دے رہے ہیں اس کی عوض جس قسم کی فیسیں اور جو وسائل، معاشی وسائل وہ وصول کرتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے عام طور پر پرائیویٹ سکولوں کے بارے میں مافیا کا لفظ جو ہے وہ ان طاقتور کارپوریٹ اداروں کی فیس سٹرکچر، ان کی کارکردگی اور وہ جو ڈیلیور کرتے ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے ان کے بارے میں جو ایک رد عمل ہے اس کی بنا پر مافیا کا لفظ جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے۔ کیونکہ ایک طرح کی ناجائز منافع خوری جو ہے وہ یقیناً مافیا کی جو کارکردگی ہوتی ہے یا اس کی سرگرمی ہوتی ہے اس کا ایک اہم جز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کارپوریٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ جس قدر پیسے وصول کرتے ہیں وہ ناجائز منافع خوری میں آتے ہیں، لیکن ایسے اداروں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے۔ وہ کل تعلیمی اداروں کے 10% سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے، اور یہی وہ ادارے ہیں جہاں ریاست کے عہدیدار جن کے پاس اختیار ہے اور جو اس ملک کو چلاتے ہیں، ریاست کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ریاست کی قانون سازی کرتے ہیں، اور ان کے بچے وہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور ان تعلیمی اداروں پر ان کا جو غصہ ہے، ان کا جو رنج ہے اور جو ان کے خلاف ان کے جذبات ہیں، وہ چونکہ ان کے خلاف نہ بول سکتے ہیں کیونکہ ریاست کی اور بین الاقوامی طور پر جو NGOs ہیں، بین الاقوامی حکومتیں جو ہیں جو ہمارے ملک میں خاص طرح کا کلچر اور خاص طرح کا سیاسی ماحول بنانا چاہتے ہیں، اس کی پس پشت وہ قوتیں موجود ہیں۔ اس لیے ان اداروں کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولا جا سکتا، اور ان اداروں کے بارے میں جو ججمنٹ بنائی گئی ہے وہ نان کارپوریٹ اداروں پر مسلط کی گئی ہے۔ اگر دیانتداری سے دیکھا جائے تو اس وقت جو سرکاری اسکول ہیں یا پبلک اسکولز ہیں
وہاں فی طالب علم تقریباً 8 سے 10 ہزار روپے خرچہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا آتا ہے، لیکن وہاں جو تعلیمی ماحول اور جو تعلیم وہاں فراہم کی جا رہی ہے اس کی کوالٹی اور اس ماحول سے ہم سب باخبر ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کے تجربے میں ہے، اور یہاں تک کہ ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ کے بچے بھی ان اداروں میں تعلیم نہیں پاتے، تو جو لوگ ریاست کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں وہ ان اداروں میں اپنے بچوں کو کس طریقے سے بھیج سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے بہت زیادہ فیس سٹرکچر ہائی رکھتے ہیں، تو وہاں کا تجربہ جو ہے وہ نان کارپوریٹ اداروں کی طرف منتقل کر کے انہیں مافیا قرار دینا بہت زیادہ ظلم کی بات ہے، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو ہائی فی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہیں، جبکہ جو پبلک سکولز ہیں، پبلک کے دائرے میں کام کرنے والے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں تعلیم کا معیار بہت زیادہ پست ہے اور افسوسناک ہے، اور وہاں کا ماحول ناگفتہ بے ہے۔ تو واحد نان کارپوریٹ ادارے ہیں جن کی تعداد بھی 80 سے 90% ہے، اور ملک کی اکثریت جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے بچے ہیں وہ انہی تعلیمی اداروں میں تعلیم پاتے ہیں، اور اس وقت اگر دیانتداری سے دیکھا جائے تو ملک میں تعلیم کا بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ ان اداروں کے کندھوں پر ہے، اور جس فیس کے عوض وہ یہ خدمت سار انجام دے رہے ہیں اس پر ان کو انعام و اکرام دینے کی بجائے ان کو مافیا قرار دینا حد درجہ ظلم کی بات ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ آئینی طور پر تعلیم فراہم کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست جب اپنے آئینی کام میں، اپنی آئینی ذمہ داری میں ناکام ہو چکی ہے، ایسی صورت میں وہ ادارے جو ریاست کی اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لے کر نہایت کم فیس میں قوم کے بچوں کو اگر تعلیم فراہم کرتے ہیں تو وہ داد و ستائش کے مستحق ہیں، نہ کہ اس امر کے کہ انہیں مافیا جیسے القابات سے نوازا جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔